السلام علیکم ناظرین، آج کے ولاگ میں خوش آمدید ناظرین۔ بدقسمتی سے جب بھی یہ رمضان آ جاتا ہے اور یا عید آ جاتی ہے تو خیبر پختونخوا کے 36 اضلاع میں سے ایک دو اضلاع میں ایک دو گاؤں جو ہے وہ پورے پختونخوا کو اور پورے ملک کو جو ہے اس میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور پورا یہ بحث چڑھ جاتی ہے کہ عید ہے، چاند نظر آیا ہے یا نظر نہیں آیا۔ اس دفعہ پھر وہی ہوا ہے، اور آگے سے پھر کیا جو بیانیہ کیا بنا لیتے ہیں، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور اس میں ہمارے اچھے خاصے سیاسی اور رہنما بھی شامل ہو جاتے ہیں، خواہ وہ مذہبی ہو خواہ وہ کام پرستی والے ہوں۔ پہلا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جی پنجابی علماء نے پختونوں کی شہادتیں قبول نہیں کی، یہ ایک بیانیہ چھوڑا جاتا ہے۔ ریاست جو ہے پختونوں کے ساتھ زیادتی کرے۔ ایک تو پختونوں کی جو عزت اور ان کی جو مثال ہے نا، وہ اس جسٹ لائک دا ورجینٹی آف اے ینگ گرل جو ہے کہ اس کی طرح ہے، چھوٹی سی بات پہ بس پختون جو ہے وہ اس کی عزت کا مسئلہ آ جاتا ہے، جی ہماری شہادتیں قبول نہیں کی۔ تو اس پہ بات کریں گے کہ آپ کی شہادتیں آپ کے اپنے کتنے پختون علماء نے خیبر پختونخوا میں قبول کی ہے، کیونکہ دیکھیں خیبر پختونخوا میں پختون صرف مردان کے ایک دو گاؤں میں یا بنو کے ایک دو گاؤں میں یا لکی کے ایک دو گاؤں میں نہیں ہے، 36 اضلاع ہے، 7-8 ڈویژن ہے، ان میں سے کتنوں نے ان کی قبول کی ہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ رؤیت ہلال کمیٹی جو ہے خیبر پختونخوا میں، اس میں کتنے پنجابی ہے یا کتنے دیگر صوبوں سے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف مردان، بنو، لکی یا چارسدہ میں میکسیمم کبھی کبھی آ جاتا ہے، یہ اس میں پورے ملک میں نہیں ہے۔ اور آگے سے یہ پختون کہتے کیا ہے بولے کہ روزے تو ہم رکھتے ہیں جی، جیسے کہ پوری دنیا میں کوئی اور روزے نہیں رکھتے، نہ سندھی رکھتے، نہ پنجابی رکھتے، نہ سرائکی رکھتے، نہ بلوچ رکھتے، نہ کشمیری رکھتے، نہ گلگت بلتستانی رکھتے، نہ ایرانی رکھتے، نہ عربی رکھتے ہیں تو صرف یہ پختون رکھتے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں چاند ہم نے دیکھنا ہے۔ یار یہ ایران میں تو کسی قوم نے نہیں کہا کہ ہم نے رکھے تو ہم ریاست کی نہیں مانتے، یا عربیوں میں، یہاں تک کہ افغانستان میں کوئی اٹھ نہیں سکتا کہ ریاست کے اعلان کے بغیر جو ہے یا روزہ رکھے یا جو ہے عید منائے۔ یہاں پہ ایک ماحول بنا رکھا ہے، تو اس پہ بات کریں گے کہ یہ کیا ہے، یہ اہم باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آ جاتے ہیں کہ جی یہ جو مسئلہ ہم کرتے ہیں کہ کل کیا ہوا، بڑا ایک چک ہنسائی تھی میرے خیال میں، اور ہمارے لیے جو اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو کل یہ شرم کی بات تھی کہ پورا ملک جو ہے لگا ہوا ہے ریاستی کمیٹی، اس میں بڑے بڑے جید علماء ہیں اور ہر مکتب فکر کے، وہ یہ سن رہے کہ ہمارے علماء کرام کیا کہہ رہے ہیں۔ ادھر سے جو ہے نا کچھ لوگ نکلے ہم نے چاند دیکھا ہے۔ یار سائنٹیفکلی یہ بتایا گیا کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، اس میں پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں، یہاں تک کہ ٹیلیسکوپ یعنی دوربینوں کے ذریعے نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ بنو میں بندہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، جی میں نے بچوں کو بھی دکھا دیا ہے، پشاور میں، مردان میں۔ ابھی یہ ہے جب ان کو ٹیسٹ کیا گیا، کون سی کمیٹی، ابھی خیبر پختونخوا کی جو کمیٹی ہے اس کی رؤیت ہلال کی، اس میں اگر اس کی کمپوزیشن دیکھیں تو سارے پختون ہیں، جدی پشتی پختون ہیں۔ ان علماء نے کیوں یہ نہیں مانا؟ اس کے مطابق مولانا قاری احسان الحق صاحب پشاور میں رہتے ہیں، تعلق بنو سے ہیں، اور بنو سے ہی شہادت آئی۔ قاری صاحب نے کیوں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا؟ میرے خیال میں بنو کے لوگوں کو یہ سوال اٹھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم پنجابیوں، سندھیوں، بلوچوں، کشمیریوں، گلگت بلتستانیوں کو یہ کہے کہ وہ ہمارا نہیں مانے، تو اپنے سے بھی سوال ہمیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر عبدالغفور دیوبندی صاحب، اس میں تمام مسالک کے ہیں۔ علامہ عابد حسین شاکری صاحب جو کہ شیعہ مسلک سے ہیں، تعلق ہنگو سے ہیں، مطلب ہے کہ 2 صدرن ڈسٹرکٹ سے ہو گئے۔ عبدالبصیر روستمی صاحب، یہ مردان میں جب بھی مسئلہ ہوتا ہے، روستم، یہ جو گلیاڑا وغیرہ یہ علاقے جو ہے نا، یہاں پہ چاند نہ کبھی میں نے نہیں دیکھا ہے کہ کہیں تخبائی سے کوئی شہادت آئی ہو یا دوسری تحصیلوں سے شہادت آتی ہے تو یہ روستم والے دے دو۔ ابھی روستمی صاحب بیٹھے ہوئے، روستمی صاحب سے کوئی سوال کرے کہ آپ نے اپنے روستم والوں کی یا مردان والوں کی شہادت کیوں تقسیم نہیں کی، ایکسیپٹ نہیں کی؟ قاری رؤوف جان صاحب جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے قریبی رشتہ دار بھی ہے، عالم دین ہے۔ طیب قریشی صاحب جو کہ مسجد معبد خان کے خطیب ہے اور چیف خطیب ہے خیبر پختونخوا کے، جدی پشتی پختون،
پھر اس کے علاوہ چلو یہ تو ٹھیک ہے، ان میں کہتے ہیں یہ سرکاری مولوی ہیں تو اسی وجہ سے، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ جب آپ کی بات نہیں مانی جاتی ہے تو آپ کے پاس ریڈی میڈ ایک الزام ہونا چاہیے، پختونوں کی ہمارے ہاں یہ عادت ہے، ریڈی میڈ ایک الزام ہونا چاہیے، جی یہ تو سرکاری، یہ جو تو فوج کا یہ جی تو امریکہ کا ہے وغیرہ وغیرہ، ہمارے پاس تیار مہریں لگی ہوتی ہے۔ ابھی آتے ہیں جی مسجد قاسم علی خان، تاریخی مسجد، اس کا جو محتمم ہے شہاب الدین پوپلزئی صاحب، اس کے پختون ہونے میں، اس کی قوم پرست نیشنلٹی میں اور اس کی خاندانی پس منظر میں کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہوگا، ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا۔ تحریک آزادی میں ان کے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دی ہے۔ یہ جو آپ کے پختونوں کے پہلے سے پہلے کہ آپ پنجاب پہ الزام لگائے، یہ جو آپ کے پختونوں کی گواہیاں ہیں، پوپلزئی صاحب کا جو مسجد قاسم علی خان کا جو کمیٹی تھی، پرائیویٹ کمیٹی تھی، اس نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ پھر آتے ہیں جی خیبر پختونخوا میں کتنے لوگ ہیں جو ان پختونوں کے گواہی پہ یقین کرتے ہیں۔ انٹائر ملاکنڈ ڈویژن 7-8 ضلع ہیں، سارے بونافائیڈ پختون، ان میں سے ایک عالم، ایک مسجد کا عالم جو ہے ان کی گواہیں قبول نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیا جھوٹے ہیں یہ؟ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ہزارہ ڈویژن، پورا ہزارہ 7-8 ضلع ہیں، اور اس میں ہزارہ ڈویژن میں بونافائیڈ پختون رہتے ہیں، کوئی ترین ہے، مشوانی ہے، خان خیل ہے، پنی ہے، سواتی ہے، گدون ہے، جدون ہے، یہ سارے پختون ہیں۔ یہ کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے جی آپ کے گواہیوں کو؟ پنجاب تو بہت دور کی بات ہے، پورا ڈیر اسماعیل خان ڈویژن میں کہیں ساؤتھ وزیرستان میں 1-2 گاؤں میں ہوا ہے، باقی نہیں ہوا ہے۔ کوہاٹ ڈویژن میں نہیں ہوا، بنو ڈویژن میں صرف بنو میں 1-2 گاؤں میں ہوا ہے۔ ابھی 3 ضلعوں میں، خیبر پختونخوا کے ہیں 36 ضلع، 36 ضلعوں میں سے 3 اضلاع مردان، لکی، بنو، ان میں سے کہتے ایک گاؤں کہیں گاؤں سے آئے ہیں اور ان گاؤں میں ہوا ہے، باقی نہیں۔ لیکن تاثر کیا دیا گیا ہے؟ تاثر یہ دیا گیا پورے پختونخوا میں جو ہے ریاست کے اس پہ عدم اعتماد اور وہ منائے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں اسپیشلی ہماری جو سیاسی اور سماجی قیادت ہے، اس کو پختون اور پنجابی کا مسئلہ بنانے سے پہلے تھوڑا سا ہمیں اپنی عقل کا بھی استعمال کرنا ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر ان مولیوں کے ہاتھوں میں آپ لوگوں نے یہ اختیار دے دیا تو پہلے تو دیکھیں ایک مسجد میں ایک مسلک کا بیٹا ہوا ہے، اسی ہی گاؤں میں دوسرے مسجد میں دوسرا کا بیٹا ہوا ہے۔ اسی طرح شیعہ سنی کا نہیں مانے گا، سنی شیعہ کا نہیں مانے گا، دیوبندی بریلی کا بریلی دیوبندی کا، پنجپیری شاہ منصوری کا شاہ منصوری دیوبندی کا وغیرہ، یہ سلسلہ اسی طرح، بلکہ یہاں تک کہ ایک مدرسہ جو ہے دوسرے مدرسے کی کوریکولم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، 7 یا 10 تو ان کے بورڈز ہے۔ تو یہ میرے خیال میں اس مسئلے پہ سیاست کرنا اور اس کو اتنی کلر دینا کہ جی ہمارے پختونوں کی حالت یہ ہے کہ یار پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ خالی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، پھر بھی پختون کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے، تو اس میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور کون کیا کہہ سکتے ہیں؟ پورے بر صغیر میں بنگلہ دیش آپ سے اچھے مسلمان ہیں، میرے پختونوں سے زیادہ اچھے تو نہیں ہے، یہ تو میں گناہ کروں گا اگر یہ کہوں کہ پختونوں سے اچھے کوئی مسلمان ہے، تو ٹھیک ہے وہ ہم سے اچھے نہیں ہے، لیکن پھر بھی مسلمان ہے، بڑے بڑے ٹیلیسکوپ لگے ہوئے ہیں، انہوں نے تو نہیں دیکھا۔ انڈیا میں بڑی کمیٹی ہے، ہم سے زیادہ مسلمان ہے انڈیا میں، وہاں پہ تقریباً میرے خیال میں کچھ بنتی ہے 25، ہمارے ٹوٹل 25 ہے، وہ 25 سے زیادہ ہے، کروڑ سے زیادہ ہے، وہاں پہ تو نہیں دیکھا گیا۔ انڈونیشیا میں تو نہیں دیکھا گیا، ملیشیا میں تو نہیں دیکھا گیا جی تو پختونخوا کے 1-2 دور افتادہ گاؤں میں، اور وہ بھی نیکڈ آئی سے۔ دیکھیں باقی دنیا میں ریاست کے ساتھ کوئی یہ پرائیویٹ بزنسز، اگر ان مولیوں کو ہم نے یہ پرائیویٹ اجازت دے دی، میں نے دیکھا 2-3 ہمارے بڑے اچھے سیاسی لوگ بھی ہیں جو کہ بڑے اس پہ سوشل میڈیا پہ بیان دیے کہ جی یہ پنجابی اور ریاست ہم پختونوں کا، جی یہ ہر ایک چیز پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم پختونوں کا ذرا یہ حالت ہے کہ آپ کا ٹرسٹ ہے آپ کے پختون ملا پہ کہ یہ جو آپ ان کو ہاتھ میں یہ اجازت دے دے، کہتے ہیں یہ اجازت دے دے تو پختونخوا میں 36 اضلاع میں 36 عیدیں ہوں گی، یہ یقین مانیے۔ شیعہ کا الگ، سنی کا الگ، دیوبندی کا الگ، بریلی کا الگ، بلکہ ہر ایک مدرسے کا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان مسائل کو پوری ہمیں افغانستان سے عقل سیکھنا چاہیے۔ افغانستان میں کہیں پرائیویٹ کمیٹی ہے، کہیں کوئی پرائیویٹ ملا اعلان کر سکتا ہے، ایران میں کر سکتا ہے، سعودی عرب میں کر سکتا ہے، کسی بھی اسلامی ملک میں، ملیشیا میں کر سکتے ہیں، انڈونیشیا میں کر سکتے ہیں، ترکی میں کر سکتا ہے،
آئے ہیں تو جی ہمیں اجازت دے دیں. میرے خیال میں ان جیسی چیزوں سے ہمیں نکلنا چاہیے. تھوڑا سا ہمیں بھی یہ جو مہذب ریاست مہذب دنیا میں ہوتے ہیں کہ ریاست ایک قانونی ادارہ ہے، ایک آئینی ادارہ ہے، اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء ہے. ادھر ہم اپنا ستار جو ہے علیحدہ جا کے منا لیتے ہیں، اور جب ہماری بات کوئی نہیں مانتے، آپ کی بات پہ آپ کے اپنے لوگ یقین نہیں کرتے، پھر آگے سے کہتے ہیں جی ریاست ہمیں جو ہے نا دیوار سے لگا رہی ہے. جی پنجابی ہمارے پنجابیوں کو چھوڑ دے، پہلے اپنے آج ثوابی میں نہیں تھا، چرسدہ میں نہیں، مردان میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اگر ہوگا لیکن مین ایریاز میں نہیں تھا، پشاور میں نہیں تھا. پھر تو وہ جو سفید سنگ والوں نے کل منایا تھا ان کے بھی کوئی شہادت ہے تو وہ بھی پختون تھے، ان کا کیوں نہیں مانا گیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو پہ ہمیں تھوڑا سا اس سے کام لینا چاہیے. یہ چیزیں جو ہے نا پوری دنیا میں کوئی اور قوم نہیں ہے جو ریاست کے بغیر جو ہے ایجاد ہے. ایک ہے تو وہ ساری قوم نہیں ہے، سارے پختونخوا نہیں ہے، وہ بھی 2-3 گاؤں کے لوگ ہیں. تو میرے خیال میں انتظامیہ کو اس کا بندوبست کرنا چاہیے، ریاست کو جو اتنا سرنڈر نہیں کرنا چاہیے. ریاست بالکل بیگی بلی بنی ہوئی ہے ان چند مولیوں کے سامنے، ان کو اسرٹ کرنا چاہیے، انتظامیہ کو اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہیے. صوبائی حکومت، ضلعی حکومت اور مرکزی حکومت، اور وہ جو سیاستدان جو اس ایشو پہ سیاست کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے مطلب یہ کہ گاؤں کی سطح پہ، ضلع کی سطح پہ، میرے خیال میں ان کا بھی بندوبست کرنا چاہیے. اور ایسے لوگ جو معاشرے میں تفرقہ ڈالتے ہیں، خواہ وہ سیاستدان ہے خواہ وہ مولوی ہے، ان کو عمر بھر کے لیے میرے خیال میں سیاست سے ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.